بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ساتھیوں، میں صرف 30 سیکنڈ لوں گا تاکہ کچھ ویورز ہمیں جوائن کر لیں، اور انشاءاللہ پھر میں بات شروع کرتا ہوں۔ اور بات انشاءاللہ میں بالکل شارٹ سی کروں گا۔ مین جو ہماری مدعے کی بات ہے انشاءاللہ وہ کروں گا، لیکن میں صرف 30 to 40 سیکنڈ دوں گا تاکہ کچھ ہمارے ویورز ہمیں جوائن کر لیں۔ انفارچونیٹلی میں صرف فیس بک پہ لائیو ہوں۔ ہمارا جو ہے وہ یہاں پہ میں اویلیبل نہیں ہوں انسٹاگرام کے اوپر، بیکاز میرے پاس ایک ہی فون تھا اس وقت اور میں دونوں جگہ سے لائیو ہو نہیں سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بغیر وقت ضائع کیے میں سب سے پہلے اپڈیٹ دیتا ہوں کہ جو جس چیز کا آپ لوگ سب سے زیادہ انتظار کرتے ہیں ریگارڈنگ رینٹلز اور پروفٹس کے، اس کے بارے میں جدھر بھی میں بات چیت کر رہا ہوں ایک چیز میں سب کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے فیبرری میں اپنا پلان سٹارٹ کرنا تھا۔ بدقسمتی سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے فائنینشلز کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر دیا گیا۔ یہ نیب کی لیٹسٹ ایک جو ان کے ہمارے کچھ ایسٹس تھے ان کو فریز کرنے کے جو آرڈرز آئے تھے جو کہ اللیگل تھے، اور وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو لاسٹ ہمیں ایک اسٹے آرڈرز ملے تھے وہ ٹوٹلی اس کے خلاف ورزی ہے۔ لیکن میں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں کہ اس کے اوپر آلریڈی ہم نے جو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ جس کو بولتے ہیں وہ آلریڈی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر 2 اپریل کی ہمیں ڈیٹ بھی ملی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی پوری امید ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی پوری طرح جو ہے نا یقین رکھیے گا۔ یہ ایک تھوڑی سی ایک ڈیولپمنٹ تھی، ایک سڈن سرپرائز تھا جو ہمیں مل گیا تھا۔ پورٹلز کا ایک مسئلہ تھا، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ الحمدللہ وہ مسئلہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا تھا۔ وہ اکاؤنٹس کا مسئلہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایک نئی جو ایک ڈیولپمنٹ تھی، ایک سڈن سرپرائز تھا جو کہ ہمیں ملا ہے، جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی جو ہماری 27 فیب سے ایک روٹین سے ٹرانزیکشن جو ہم نے سٹارٹ کرنی تھی، وہ جو ہماری ایک کمٹمنٹ تھی بدقسمتی سے وہ اس وقت پوری نہیں ہو سکی۔ لیکن بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور ہوگا، اور اسی میں ہماری شاید بہتری ہوگی، ڈیفینیٹلی ہماری بہتری ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی ہیئرنگ کا ویٹ کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ کافی زیادہ ہماری یقین ہے انشاءاللہ کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم سارٹ آؤٹ کروا لیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی اپڈیٹ تو یہ آ گئی۔ یہ جو 2 اپریل کی ہیئرنگ کی ڈیٹ ہے، یہ میری اپنی تمام کسٹمر سے گزارش ہوگی کہ کائنڈلی اس کو ڈیڈ لائن مت سمجھیے گا۔ ٹھیک ہے، کہ یہ ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے بھی آلریڈی ہم بزنس کی اپنے باقی تمام اپنے جو ہے وہ معاملات پہ کام کر رہے ہیں، اپنے جو ہمارے ایسٹس ہیں جو تمام ایک دوسرے جو ریونیو جنریشن کی جتنے سورسز ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اپنی ڈیٹ سے کچھ دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ 2 اپریل کی میں صرف اور صرف آپ لوگوں کو ہیئرنگ کی ڈیٹ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہیئرنگ ہماری 2 اپریل کو ہوگی، لیکن پلیز اس کو ڈیڈ لائن مت سمجھیے گا۔ دوسری جو یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات میں اب تمام اپنے کسٹمر سے اور انویسٹر سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جب بھی میرا انٹریکشن ہوتا ہے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں اپنے آفیسز کا وزٹ کر رہا ہوں بڑا فریکوینٹلی، اپنے ہیڈ آفس میں تقریباً ڈیلی بیس پہ جا رہا ہوں۔ وہاں پہ جا کے جتنا کسٹمر آتا ہے ان سے ملاقات ہوتی ہے، تمام جو کیوریز کنسرنز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ الحمدللہ بڑے پازیٹیو نوٹ پہ ہماری جو ہے کنورسیشن جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ لاسٹ آپ کو پتا ہوگا لاسٹ تھرسڈے کو میں نے ریجنل ہیڈ کوارٹر جو ہمارا KPK کا ہے پشاور، وہاں کا وزٹ کیا۔ تمام کسٹمر سے ملاقات ہوئی، بڑی پازیٹیو نوٹ پہ ان کے جتنے کنسرنز تھے، کیوریز تھی، جو اپڈیٹس تھی، وہ ساری ہم نے ڈسکس کی، وہ ساری شیئر کی۔ تمام چیلنجز کے باوجود الحمدللہ اچھی بات یہ تھی کہ ہماری جو میٹنگ کلوز ہوئی ہے وہ بڑی پازیٹیو نوٹ پہ ہوئی، ان کو چیزوں کی سمجھ آ گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا اگر ٹرسٹ کہیں پہ کسی ریزن سے، کسی قیاس کی وجہ سے، کسی کی جو ہے وہ غلط باتیں پروپیگنڈا پھیلانے کی وجہ سے اگر کسی کا ٹرسٹ خراب بھی ہوا تھا، تو الحمدللہ ہم اس قابل رہے کہ ان کا ٹرسٹ ہم نے گین کیا اور ان کو یقین دہانی کرائی، اور وہ واقعی میں اس بات پہ الحمدللہ یقین کر بھی گئے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہوگا بھی کہ الحمدللہ ہماری کیپٹل سیف ہے، ہماری پروفٹ سیف ہے، ان کو انشاءاللہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو ابھی کرنٹ سچویشن آئی ہے اس میں
صرف اور صرف وہ ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، اس میں کمپنی کا اپنا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے تمام کسٹمرز انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، اور جو ایک امپورٹنٹ چیز جو میٹر کرتی ہے کہ انشاءاللہ کمپنی اپنے پیروں پہ کڑی ہے، کمپنی اپنے بزنسز کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کمپنی جو ہے وہی ود ان ڈیو ٹائم ہماری جو کیپٹلز ہیں ود دا پروفٹس، وہ انشاءاللہ جن کے میچورڈ ہیں کارپوریٹس کے، وہ بھی واپس کرنا شروع کر دیں گے، اور اسی طریقے سے جن کے منتھلی رینٹلز ہیں وہ بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ۔ دوسرا پوائنٹ، یہاں پہ میں تمام کسٹمر سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایک چیز آبزرو کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے اس طرح کوئی کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ بڑے ایک پرابلمز کے ساتھ آ جاتے ہیں، لوگوں کے جینون بھی ہوتے ہیں کہ یار گھروں میں بہت مصیبت ہے، پرابلم ہے، ایشوز ہیں، اور لوگ ایک پرسنل ریکویسٹ رہ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یار مطلب اگر مجھے کسی ایز اے اسپیشل کیس جو ہے وہ ٹریٹ کر دیا جائے، کہ میرا جو کیپیٹل ہے وہ واپس کر دیا جائے، بے شک پروفٹ نہ بھی ملے۔ کچھ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو رینٹل ہے وہ ان کو ایز اے اسپیشل کیس واپس مل جائے۔ ابھی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یار لوگوں کی بات ٹھیک نہیں ہوتی، 100% جینون ہوتی ہے لوگوں کی، ہمارے پاس باقاعدہ ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں جس میں ان کے کوئی فیملی ممبرز جو ہے کوئی بڑی بیماری کے مبتلا ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ان کو صحت دے، کسی کے بچے اسکول کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی فیس وغیرہ کے پرابلمز ہوتے ہیں، ہمارے رینٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس کا کوئی حل ان کو نہیں مل رہا ہوتا، اور وہ ایز اے اسپیشل کیس ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میں اس طرح ایک اور جو بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کچھ فری لانسرز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کسٹمرز کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، کوئی ان کے دوست یار ہوں گے، کوئی اس طرح کوئی مطلب علاقے کے لوگ ہوں گے، اس طرح کچھ ہمارے امپلائیز بھی ہیں جنہوں نے کسٹمرز کی نا ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرائی ہوتی ہے۔ ابھی وہ جو کسٹمرز ہوتے ہیں، وہ جو ریفرلز ہوتے ہیں، جو فری لانسرز بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے امپلائیز بھی ہو سکتے ہیں، ان کی بڑی کمپلینٹس آتی ہیں کہ یار مطلب ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ خدا نخواستہ ہمارے اوپر بہت پریشر ڈال رہے ہیں، ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں آ جاتے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ میرے ایسے تمام کسٹمر سے جو میں یہاں پہ سنٹلی سب کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح ایک ایز اے سیپریٹ کیس یا تو کلیم کرتے ہیں، یا جو ہمارے ایسے کسٹمرز جو کہ ایز اے اسپیشل کیس، چاہے کارپوریٹ ریفنڈز ہیں مطلب جو میچورڈ ہیں، یا مطلب ان کا اگر منتھلی رینٹل ہے، ان کا ایز اے اسپیشل کیس اگر ریکویسٹ کرتے ہیں کسی بھی مجبوری کی وجہ سے یا کسی بھی اپنے پرسنل ریزنز کی وجہ سے، میں ایک چیز سب کو بتا رہا ہوں، ہر جگہ جدھر بھی میری کنورسیشنز ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ، یہاں پہ بھی سب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اس مسئلے میں ایک ساتھ گئے ہیں، ہمارا مسئلہ ایک ساتھ ہے۔ اگر اس مسئلے میں کوئی کسٹمر کہے گا کہ بھئی یہ مسئلہ آپ کا ہے، وہ مسئلہ آپ خود جانیں، آپ کا مسئلہ ہے، آپ لے کے چلیں، یا اسی طریقے سے کسٹمر اگر کسی فری لانسر کو بولتا ہے جس سے اس نے انویسٹمنٹ کروائی ہے، یا ہماری کسی امپلائی کو بولتا ہے جس نے اس کو جو ہے وہ کسٹمر بنایا، اس کی سیلز کروائی ہے، اور وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی آگے کے مسئلے آپ کے ہیں، میرا صرف آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، تو بس میرا مسئلہ آپ حل کرو گے، چاہے کچھ بھی کرنا ہو، کچھ بھی کرتے ہو، کوئی بھی طریقہ کرتے ہو، لیکن میرا مسئلہ آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ ایسے تمام کسٹمرز کو یہاں پہ میں بالکل آن دا ریکارڈ ایک بات بتا رہا ہوں کہ تمام لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ساتھ ہی حل ہوگا۔ اس میں کمپنی بھی شامل ہے، میں بھی شامل ہوں، اور ہر ایک کسٹمر بھی شامل ہے۔ کسی بھی کسٹمر کا ایز اے اسپیشل کیس مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جو آپ کا فری لانسر ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، کزن ہے، کوئی بھی پرابلم والا بندہ ہے، اس کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں، اس کو جو مرضی خدا نخواستہ تھریٹ کریں، اس کو برا بلا کہیں، خدا نخواستہ یہ کریں وہ کریں، وہ غلط بھی کر رہے ہوں گے، بیکاز کاروبار میں آپ کا پیسہ لگا ہے، کاروبار کا پیسہ جدھر لگا ہوا ہے ادھر سے ایک ساتھ کمپنی نے اپنا پیسہ اور آپ کا پیسہ ایک ساتھ لینا ہے، ایک ساتھ ہی وہ پیسہ آ سکتا ہے، ادھر سے ہی جا کے ہمارے ایسٹ سے، ہمارے پیسوں سے، ہمارے تمام کسٹمرز کے جو کارپوریٹ میچورڈ ہیں وہ پیسے بھی واپس ہونا شروع ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے کسٹمرز کے جتنے بھی رینٹلز ہیں وہ رینٹلز بھی ادھر سے سٹارٹ ہوں گے۔ یہاں پہ کوئی بھی کسٹمر اگر کسی بھی فری لانسر کو یا امپلائی کو تھریٹ کرے گا، اس کو دھمکیاں دے گا، اس پہ سختی کرے گا، کوئی مجبوری اپنی بتائے گا، کسی کو ایز اے اسپیشل کیس ریکویسٹ کرے گا کہ یار میری یہ خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے جتنی بڑی سے بڑی مجبوری کیوں نہ ہو کہ یار مجھے نہ آپ کسی طریقے سے آپ کر دو، میں تمام لوگوں کو یہاں پہ آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کوئی بھی فری لانسر آپ کو، کوئی بھی بندہ آپ کو کسی بھی صورت نہ آپ کا کیپٹل ایز اے اسپیشل کیس ریٹرن کروا سکتا ہے، نہ ایز اے اسپیشل کیس رینٹل کروا سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم کمپنی اور آپ ایک ساتھ ایک چیلنج کے اندر ہیں، یہاں سے کمپنی آپ کو لیڈ کر رہی ہے، اس چیلنج سے نکالنے کے لیے اپنی ساری تگ و دو اور ایفرٹس کر رہی ہے۔ ایک ہی جگہ پہ ہم نے اپنی تمام چیزوں کو نکالنا ہے اور لے کے آنا ہے جو کہ غلط سٹک ہے، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں،
اس کو سٹک کرنے کی ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، لیکن سٹک کیا ہوا ہے۔ ابھی اس میں جو ایک پروسیجر لگتا ہے، جو ایک ٹائم لگتا ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، وہ ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، وہ ہم فالو کر رہے ہیں، لیکن نکلنا ادھر سے ہی ہے۔ ادھر سے ہی جب واپس آتا ہے تو آپ کو بینگ کسٹمر تب ملے گا، کارپوریٹ بھی، اور آپ کو تب ملے گا آپ کا رینٹل بھی، انشاءاللہ تب ہی سٹارٹ ہوگا۔ تو اس چیز میں آپ لوگ بے شک ہمارے آفیسز ہمیشہ آئیں، وزٹ کریں۔ میں خود سی ایچ کیو میں موسٹلی ہوتا ہوں، اسلام آباد آفس میں تقریباً روزانہ جاتا ہوں، ملاقات بھی کریں، کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی اور کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی کلیئر کیجیے گا۔ لیکن خدا را اس چیز پہ آپ کی اگر اس طرح کسی امپلائی کے اوپر یا کسی بھی فری لانسر کے اوپر جس نے آپ کی سیلز کروائی، آپ کا ایگریمنٹ بنوایا تھا، اس کو جتنا مرضی آپ سختی کر لیں گے لیکن وہ زیادتی کریں گے، اس سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ ایکچولی کچھ ہوتا تو لازمی ہوتا۔ ایکچولی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ چیز جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو کمپنی کے پاس آپ کا ایسٹ پڑا ہوا ہے، کمپنی کے پاس آپ کی جو ہے پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارے فری لانسر کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو امپلائی ہے اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ غریب بندہ ہوگا، بونس کے لیے اس نے کیا ہوگا، یا بینگ امپلائی اس نے کیا ہوگا، اگر فری لانسر ہے تو اس نے بونس کے لیے کیا ہوگا۔ نہ آپ کی نیت میں کوئی کوڈ تھا جب آپ جو ہے وہ ایک سیلز کر رہے تھے، کمپنی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے تھے، اپنے فائدے کے لیے بندہ یہ کام کرتا ہے۔ نہ فری لانسر یا وہ جو امپلائی آپ کو ایک کنیکٹ کر رہا تھا، نہ اس کی نیت میں کوئی کوڈ تھا، نہ کمپنی کی نیت میں کوئی کوڈ تھا۔ ایک پرابلم جو کہ آ گئی ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو ایک اچھے طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں، ایک اچھے طریقے سے اس کو ہر جگہ پہ، ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا ریزلٹ ہمارے پاس جلدی آ جائے گا، اور انشاءاللہ دا مومنٹ ہمارے پاس ریزلٹ آتا ہے، انشاءاللہ ہم تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، وہ جو بھی آپ کی پینڈنگ چیز ہے، وہ انشاءاللہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک اور جو بات آ جاتی ہے کہ نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ یہاں پہ کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی بات کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہمارا جتنا بھی یہ جو طریقہ کار ہے کاروبار کا، لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ یار مطلب آپ کو جو ہے وہ ریٹرن ریٹ کم رکھنا چاہیے تھا، یا آپ کو بونس ریٹ کم رکھنا چاہیے تھا، یا کوئی اس طرح کی چیز۔ ایون فیوچر کے لیے بھی وہ مشورہ دیتے ہیں کہ یار آپ اپنا ریٹرن جو ہے وہ منتھلی رینٹل اس ریٹ پہ لے کے آ جاؤ گے، آپ جو ہے وہ 3 ایئرس کا پلان 2 ایئرس پہ لے کے آ جاؤ، آپ اس طریقے سے لوگوں کو پھر کیپٹل واپس مت کرو۔ تو یہ مطلب ایک بزنس پلان سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کمپنی بچا سکتے ہو، اور آپ کی کمپنی جو ہے وہ یہ اس چیز کی پھر قابل ہوگی کہ واقعی کاروبار کے طریقے پہ چلے گی، اور آپ اپنا نقصان نہیں کروائیں گے۔ ادروائز پھر وہ اس طریقے سے کیلکولیشنز کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ شاید اگر یہ طریقہ جو کہ آپ آلریڈی چلا رہے ہو، اگر یہ آپ چلا رہے ہوتے تو اس سے جو ہے وہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اپنا بزنس ماڈل جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکیں، اور آپ نقصان ہی کریں گے۔ یہاں پہ میں اپنے ان تمام کسٹمرز ہیں، چاہے یا کوئی فری لانسر ہے جو کہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے کہ شاید شوکت مروت کا یا آئی اسمارٹ کا جو یہ پورا فارمولا ہے وہی غلط تھا، یا انہوں نے خدا نخواستہ شاید غلط انٹینشنز کے ساتھ یا غلط بزنس کا طریقہ کار اپنا کے تو شاید اس نے اپنا نقصان کروایا۔ میں ان تمام لوگوں کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ یار پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں جتنا عرصہ ہم نے یہ کاروبار کیا، ایک سنگل ٹائم بھی ہمارا کوئی رینٹل یا کوئی کارپوریٹ اور اس کا جو پروفٹ یا بونس ہے، ایک سنگل ٹائم بھی، ایک سنگل دن بھی کبھی لیٹ نہیں ہوا، کبھی بھی لیٹ نہیں ہوا، ہمیشہ ٹائم پہ پہنچا، اور ٹائم پہ پہلے پہنچا ہے۔ اگر یہ طریقہ کار خدا نخواستہ ناکام ہوتا تو کسی وقت ہمیں ضرورت پڑ جاتی، اور پہلے بھی یہ جو ہمارے ریٹس ہیں یہ تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں نا، تو کبھی تو ہمیں یہ چیلنج آ جاتا۔ ہمیں جو مین چیلنج آیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ ہم نے کوئی ریٹس ہائر رکھے تھے، یا کوئی ہم نے بونس ریٹس ہائر رکھے تھے، یا ہم نے کوئی رینٹل یا کارپوریٹس کے جو ہے وہ رینٹل زیادہ رکھے تھے۔ یہ چیز ہم لوگ، اگر کوئی بھی کاروباری بندہ اگر اس طرح کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے پاس پلاننگ کر کے بیٹھتا ہے کہ یار اگر میں اس طریقے سے اتنے رینٹل پہ بات کروں گا یا اس بونس پہ بات کروں گا، مجھے کیا نہیں پتا کہ بھائی اس چیز کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اور جدھر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ کار فائدے میں جا سکتا ہے، تب جا کے آپ جو ہے وہ اپنا ایک ڈیسیژن لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو یہ پرابلم آ گئی تھی، اگر یہ واقعی میں کوئی فائنینشیل پرابلم اس وقت ہمیں آئی ہوتی تو ہم کبھی تو جا کے پہلے ایک منتھلی رینٹلز کو شارٹ کرتے، اس کا جو ہے وہ ہم ریٹ کم کرتے، ٹھیک ہے، اس کا جو کارپوریٹ ہے وہ لیٹ کرتے، وہ ٹائم سے نہ بیچ رہے ہوتے، پروفٹ ریٹس کم کر رہے ہوتے جو رینٹلز کے ہیں، اور اس کے بعد سلولی کر کے جب یہ کم ریٹس چلاتے رہتے تو ایک ٹائم ہوتا کہ خدا نخواستہ ہم اس کو تب بند کرتے۔ اگر تو ہم یہ طریقہ کار اپنا لیتے
تو تب تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار آپ کے پاس آہستہ آہستہ خدا نخواستہ پیسے کم ہو رہے تھے، آپ کے پاس کاروبار کا طریقہ کار کم ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کم کرنا بھی شروع کیا، اس کے بعد آپ کا پھر یہ سڈنلی پرابلم آ گیا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جو ہمارے بونسز، ہمارے جو رینٹلز ہیں منتھلی، اور جو ہمارے کارپوریٹ کے جو ریفنڈز ہیں، وہ ایک ساتھ بند ہو گئے۔ وہ کیوں ایک ساتھ بند ہو گئے؟ بیکاز اس میں ہمارا کوئی کاروباری ماڈیول خراب نہیں تھا، نہ ہمارے کاروباری طریقہ کار میں کوئی غلطی تھی، اس میں صرف اور صرف انٹرفیرنس تھی، مداخلت تھی، صرف اور صرف مداخلت جب ہوئی ہے ہمارے کاروبار میں، سڈنلی جو ہے نا وہ ایک انٹرفیرنس آئی ہے، اس نے جا کے ہمارے کاروبار کا جو پورا کا پورا ایک ہم نے جو پلان بنایا ہوا تھا، جس طریقے سے ہم چل رہے تھے، جو ہمارا اپنا طریقہ کار تھا، اس کو جا کے ڈسٹرب کر دیا گیا۔ کاروبار میں کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو میں آگے پھر آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ بھئی ہم کس طریقے سے اس کو پلان کر رہے ہیں اور کر کے چل رہے تھے۔ تو یہ جو تمام ہمارے پاس چیز آئی تھی، صرف میں آپ کو اتنی اگزامپل دوں کہ بھئی پہلے چاہے نیب کا الرٹ نکلا تھا جو ایک پبلک الرٹ نکلا ہے، اور چاہے ایس ایس سی پی کا الرٹ نکلا ہے، دونوں کیسز میں پہلے انہوں نے الرٹس نکالے ہیں، پھر انہوں نے ہمیں لیٹرز بھیجے کہ بھئی ابھی ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کدھر کدھر بزنسز ہیں اور کس کس طریقے سے بزنسز چلا رہے ہیں۔ میرا ہمیشہ یہی سوال ہوتا تھا کہ سر اگر یہ سوال آپ نے بعد میں پوچھنا ہے، 10 دن بعد آپ کا لیٹر آ رہا ہے، تو وہ جو 10 دن پہلے آپ نے الرٹ نکالا تھا جس میں آپ نے شوکت مروت کے اوپر اور اسمارٹ کے اوپر ایلیگیشنز لگائی تھیں کہ بھئی یہ کمپنی جو ہے وہ مداربہ اسکیم میں انوالوڈ ہے، منی لانڈرنگ میں خدا نخواستہ انوالوڈ ہے، یہ جو ہے وہ فراڈ میں انوالوڈ ہے، یہ جو ہے اس جو ہے نا وہ ڈپازٹ ٹیکنگ میں انوالوڈ ہے، اگر آپ کو میرے کاروبار کا ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے، آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ 10 دن پہلے جو آپ نے ایک پبلک کے الرٹ نکالا تھا، وہ کس ریزن پہ نکالا تھا؟ مطلب یہ تو بہت بڑا ایک کویسچن ہے جو کہ میں ہر جگہ پہ ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ جو تمام چیز ہو گئی، میں دوبارہ اپنے پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ ہمارا کوئی کاروباری ماڈیول خراب نہیں ہے، نہ خراب تھا، یہ صرف اور صرف اس میں جو ایک انٹرفیرنس آئی اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی میرے جو یہ ریٹس ہیں، جو ابھی بھی سٹل مجھے کچھ دوست یار یا کچھ لوگ جو ہے مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے جس کے ساتھ فار ایگزامپل 16% پہ کیا ہوا ہے تو اس کو 6% پہ لے آئیں، تو پھر 8% پہ لے آئیں، تو پھر کارپوریٹ جو ہے اتنے پرسنٹ پہ لائیں، تو تب جا کے آپ کا کاروبار چلے گا۔ میں ایک چیز دعوے سے بولتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جو ہمارے اپنے معاملات جس طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ حل ہونی ہی ہے۔ ہم اپنے جب یہ چیز حل کرتے ہیں، میں آپ کو اسی طریقے سے ہی چل کے دکھاؤں گا کہ جس طرح میں نے 3.5-4 سال پہلے بھی چلایا ہے، نہ میں نے منتھلی رینٹل کبھی کم کیا ہے جس کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، نہ میں نے کسی کا کارپوریٹ کم کیا، نہ اس کے کسی ریٹ کو کٹ لگایا، نہ کسی اور چیز کے اوپر، نہ کسی کے بونس کے اوپر کٹ لگایا۔ جو ریٹ میں نے جس کے ساتھ جس طریقے سے طے کیا تھا، میں نے وہی اس کو دیا، اور کبھی میں نے اس میں کمی بیشی نہیں کی۔ نہ میرا فیوچر میں ایسا کوئی پلان ہے کہ یار مطلب اس کو ایسے کر دے تو اس کو ویسے کر دے۔ ابھی اس میں صرف یہ میں لاسٹ 2-3 باتیں کروں گا کہ اس میں جا کے پھر ایسے لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ یار مطلب یہ کاروبار کی جو ٹپیکل ایک طریقہ کار ہے اس کی خلاف ورزی ہے، کہ شاید اتنا جو ہے آپ کو کبھی پروفٹ ملتا نہیں ہے۔ ان کو میں یہ جواب دوں کہ دیکھیں وہ ایسے کاروبار میں آپ کو اس طرح پروفٹ نہیں ملتا کہ آپ نے ایک ہی کاروبار شروع کیا ہوا ہے، ایک ہی جگہ پہ آپ کر رہے ہیں، اور وہ کاروبار آپ 9 to 5 ٹپیکل ٹائمنگ کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کوئی اس کے علاوہ نہ کسی دوسری ریجن میں کوئی اور انڈسٹری ہے، نہ کوئی اور کاروبار ہے، نہ کسی اور جگہ پہ آپ کا انٹرسٹ ہے۔ آپ ٹپیکل ایک کاروباری بندے کی طرح کاروبار کر رہے ہیں، صبح 9-9:30 بجے 10 بجے اپنا دفتر کھولتے ہیں، 5-5:30-6 بجے چھٹی کرتے ہیں۔ بالکل ایسی طریقے سے اگر آپ کاروبار اور ایک ہی انڈسٹری کو آپ چلا رہے ہیں ابھی اس طریقے سے، اور ایک ہی ملک کے اندر، ایک ہی ریجن کے اندر، اس طرح کا اگر آپ کاروبار کر رہے ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر نہ آپ 16% کما سکتے ہیں، نہ آپ 10%، نہ آپ 8%، اس کی پھر ڈیفینیٹلی لیمیٹیشنز ہیں۔ لیکن آئی اسمارٹ نے اگر پہلے بھی اپنا کاروبار کیا اور ابھی بھی جو کر رہی ہے اور جو کرتی رہے گی، کہ نہ ہم ایک انڈسٹری میں کاروبار کر رہے ہیں، نہ ہم ایک کنٹری میں کاروبار کر رہے ہیں، نہ ایک انڈسٹری اور ایک کنٹری میں ہمارا کاروبار کرنے کا پلان ہے۔ ہماری ایٹ اے ٹائم ملٹیپل انڈسٹریز اور ملٹیپل بزنس سیکٹرز چل رہے ہوتے ہیں، ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ صبح جب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، پیچھے سے ہمارا جو ایسٹرن سائڈ پہ جو کنٹریز ہیں، جو سنگاپور، ملیشیا اور آسٹریلیا وغیرہ ہے، وہ 5-6 گھنٹے کام کر چکے ہوتے ہیں۔ صبح جب ہم لوگ اپنے پاکستان کی، یو اے ای کی، قطر اور اس کی جب ہم مارننگ بریفنگ سٹارٹ کرتے ہیں، ادھر 4-5 گھنٹے کام ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کے جب ہمارا یہاں پہ مڈ ڈے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد شام کی جب بات آتی ہے تو پھر ترکی کا ٹائم آتا ہے،
پھر यूके में जब हम शाम हो रही होती है तो यूके का तब जाके आफ्टरनून हो रहा होता है। हम जब यहाँ पे छुट्टी करते हैं तब जाके यूएसए और कनाडा में सुबह हो जाती है, वहां पे काम शुरू हो जाता है। यूएसए और कनाडा में जब शाम को हमारा काम खत्म होता है उस वक्त जाके ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 9 बज जाते हैं। तो भाई हमारा तो 24/7 वाला काम है। हमारा तो वो सुकून वाला सिस्टम नहीं है कि भाई एक काम आपने शुरू कर दिया, एक ही बिजनेस आपने पकड़ा हुआ है, एक ही काम आपने पकड़ा हुआ है, एक ही कंट्री में एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। सुबह 9 साढ़े नौ 10 बजे आप अपना काम आराम से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद एग्जैक्टली 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी कर जाते हैं, इसके बाद शाम को और रात को आपकी छुट्टी, और इसके बाद कोई काम नहीं। बिल्कुल अगर आप इस तरह का कारोबार या काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल इसी तरह ही मुनाफा होता है। हम डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। हमें पता है कि भाई हमारे लिए ये जो रेंटल रेट्स हैं या जो हमारे लिए कारपोरेट के या बेसिक के जो रेंटल रेट्स हैं या बोनसेस वो मैटर नहीं करते, हमारे लिए कारोबार का बढ़ना मैटर करता है। वो जो 24/7 के हमने रीजन्स चूज किए हुए हैं, जो कंट्रीज हैं, और 10-11 मेजर सेक्टर्स जो हमने चूज किए हुए हैं कि हमने तमाम के तमाम सेक्टर्स को सिमल्टेनियसली करना होता है। कभी आप हमारी डीब्रीफिंग या ब्रीफिंग अगर आप देखेंगे कि एक टाइम पे हम रियल स्टेट की ब्रीफिंग कर रहे होते हैं रियल स्टेट टीम के साथ, रियल स्टेट की टीम के साथ ब्रीफिंग खत्म हो जाती है, कंप्लीटली एक डिफरेंट इंडस्ट्री ई कॉमर्स इंडस्ट्री की हमारी ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है। ई कॉमर्स का रियल स्टेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ई कॉमर्स हम खत्म करते हैं तो हमारी गारमेंट्स इंडस्ट्रीज की ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाती है। गारमेंट्स इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर स्पोर्ट्स को कर रहे होते हैं, फिर एनर्जी को कर रहे होते हैं कि कौन सी जगह, फिर हॉस्पिटैलिटी को कर रहे होते हैं, इस होटल में यहाँ पे करना है, इस रेस्टोरेंट का ये बनाना है, इस रेस्टोरेंट में वो काम करना है। और मतलब हमारी कोई एक इंडस्ट्री या एक जगह हो तो मतलब हमारी इंटरेस्टिंग होता है जब अगर आप कभी हमारी हमारी अपॉइंटमेंट्स की और हमारे एम्प्लॉइज की अगर आप ब्रीफिंग्स और डीब्रीफिंग देख लें। एक जगह पे आप एक मुल्क में होंगे, अगर आप आधे घंटे बाद देखें तो आप किसी और सेक्टर्स में, हमारी किसी और कंट्रीज में ब्रीफिंग चल रही होगी। एक टाइम पे हम कंप्लीटली कुछ बात कर रहे होंगे, बिल्कुल जो है ना 30-40 मिनट्स बाद जाके हम कंप्लीटली एक 180 डिग्री डिफरेंट एक इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे होंगे। इस तरीके से हम अपनी जो है ना वो सारे बिजनेसेस कर रहे हैं। ये सारा हमारा बिजनेस मॉड्यूल है। तो भाई हमारा जो कारोबार है वो 24/7 वाला है। हमारा कारोबार टिपिकल कारोबार नहीं है जिस तरीके से कारोबार लोग करते हैं। और ये मैं अपने उन तमाम साथियों को बात करता हूं जो कि इस तरह कोई स्टेट्स वगैरह, कोई नंबर्स वगैरह शेयर करके और ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि शायद शौकत मरवत ने जब कारोबार स्टार्ट किया है और ये जिस तरीके से वो चीजें बता रहा है तो शायद उसने कुछ सोचा ही नहीं है, न वो कुछ सोच रहा है, और उसके बाद शायद ऐसी ही कुछ चीजों को कर रहा है और उसके बाद उसका कोई प्लान नहीं था और उसकी कोई चीज नहीं थी या उसकी कोई चीज प्लानिंग में शामिल नहीं थी। यस, एक चीज मेरी प्लानिंग में शामिल नहीं थी जब हम इतनी सारी बिजनेसेस को और तमाम चीजों को कर रहे थे जिससे सरप्राइज मिला, जिससे अभी हमने एट द मोमेंट सफर किया। कौन सी चीज? इस चीज को हमने ज़हन में नहीं रखा था कि यार अब चलते चलते जब आपने कारोबार में कुछ गलत नहीं किया हो, आपने किसी का नुकसान ना किया हो, आपने मुल्क को नुकसान ना पहुंचाया हो, आपने कोई कानून ना तोड़ा हो और सडनली कोई आपके सारे कारोबार को हाथ डाल दे, जाहिर बात है ये चीज डिस्टर्ब करती है। ये चीज डिस्टर्ब करती है, इसी ने ही हमें डिस्टर्ब किया है। और ये जो अदालतों और ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो अदारे हैं, इनके जो इंक्वायरी और ये जो तमाम चीजें आ जाती, उससे हमारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ है, उससे आप लोगों के रेंटल्स डिस्टर्ब हुए हैं। मैं आपको दावे से बताता हूं कि न पहले हमारा रेंटल्स का और ये जो परसेंटेज का निजाम था वो गलत था कि हम कोई गलत स्टेट्स के हिसाब से अपनी कमिटमेंट्स कर रहे थे। फ्यूचर में मैं आपको बता रहा हूं कि यही स्टेट्स मैं चलाऊंगा, यही रेंटल्स मैं चलाऊंगा जिनके साथ कमिटमेंट किया। मैं ये नहीं कहता कि मैंने लाइफ टाइम ये चीज लेके चलनी है, नो। जारी बात है मैंने भी अपने टाइम टू टाइम आगे जाके आगे वाले जब एग्रीमेंट से जब आप सॉलिड होते जाते हैं, जब आपको पता है कि यार मुझे अभी कम रेंटल्स चाहिए, मुझे अभी कम कैपिटल लोगों से जो है वो रेंटल वो चाहिए, सेल्स चाहिए, तो जारी बात है मैंने भी स्लोली एंड ग्रेजुअली, आपने देखा भी होगा टाइम टू टाइम हम कम भी करते हैं। ये नहीं कि इसको हमने फिक्स रखा होता है, हम उसको कम भी करते हैं जब हमें पता होता है कि यार अभी हमें ज्यादा सेल्स की जरूरत नहीं है, हम अपने उसको सेल्स को कट लगा देते हैं। सडनली 16 वाली चीज 8% पे 9% पे लेके आ जाते हैं। तो बोनसेस आपने देखा होगा कि सडनली 20-25% से हम स्ट्रेट अवे 8% पे और 10% पे लेके आ जाते हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये आपकी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी हैं। यस, जब हमें नहीं जरूरत होती और नहीं होगी हम ये वाले एग्रीमेंट्स भी डेफिनेटली करेंगे। किसी को भी कोई खुशी से तो इतने बड़े जो है किसी को ऑफर नहीं करता ना, रेंटर्स नहीं ऑफर करता, लेकिन जब हमने ऑफर किए हुए हैं वो बिल्कुल हमने सोच समझ के किए हैं, वो अपने कारोबार को सोच के किया है,
جو ہمارے کاروبار کا حجم ہے اور جو کاروبار کے ہمارے پلانز ہیں اسی حساب سے ہی ہم نے اس کو پلان کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ جیسی ہماری اپنے جو رینٹل سٹارٹ ہوتے ہیں، سٹارٹ میں صرف اور صرف اگر شاید تھوڑا سا ہمیں سلو رکھنا پڑے صرف اس وجہ سے کہ یہ جو پیچھے ہمیں 2.5-3 مہینے کا تھوڑا سا وہ جو ایک فلا ہوتا ہے، جو ایک پرابلم ہے، اس کو تھوڑا سا بندہ سیٹل ڈاؤن کرے. ادروائز نہ میں نے ان رینٹلز کے ریٹس کو کم کرنا ہے. جو منتھلی رینٹلز ہے یہی چلیں گے جتنے ہیں، جن کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. آگے اگر میں نے کم کر دیا اور پھر ایگریمنٹ ہی کم ریٹ پہ بنا دیا، وہ ڈیفرنٹ بات ہے. نہ میں نے کسی کا کارپوریٹ جتنا پروفٹ بنتا ہے نہ میں نے اس کے اوپر کوئی کٹ لگانا ہے. وہ بھی ونس اگین سیم وہی بات ہے کہ اگر فیوچر میں جا کے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہی میں نے کم ریٹ پہ بنا دیا، وہ پھر ہماری آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں، یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھی جو کہ میں آپ تمام لوگوں سے کرنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ پھر میں آپ تمام لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، اپولوجائز کرتا ہوں. یہی میں کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کہ رمضان بھی آ رہا ہے، مجھے میسیجز بھی آتے ہیں، میں جدھر جدھر ملاقات کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ، ملاقات میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ یار رمضان آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اگر ہم لوگ کہیں سے کچھ کر کے تو اس کے بعد لوگوں کا رینٹل سٹارٹ کر دیں یا لوگوں کی کوئی اماؤنٹس وغیرہ ریفنڈ کر دیں. ایک ہی بات میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار کوئی بھی چیز یہ جو اس طرح کی ایک سچویشن یا چیلنج آئے اس کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ہم خود اگر مطلب ہمارے کسٹمرز کے لاکھوں یا میلینز ہیں یا کروڑوں ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یار ہمارے اربوں الگ ہیں اس بزنس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے سب سے زیادہ فکر ہے اس کاروبار کی، سب سے زیادہ مجھے فکر ہے اس بزنس کی اور اس پیسے کی، بیکاز میرے سب سے زیادہ ایک اماؤنٹ ہے یہاں پہ، میرے سب سے زیادہ ایسیٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں سب سے زیادہ اس کی فکر کر رہا ہوں کہ یار کتنی جلد سے جلد ایک چیز میں نکلواؤں اور اس کے بعد جا کے ہمارا کاروبار بھی اسی طریقے سے سموتھلی چل پڑے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ جتنا کنیکٹڈ کسٹمر ہے وہ بھی سارا کا سارا جو ہے وہ سموتھلی ساتھ چل پڑے اور ان کے تمام جتنے بھی مسئلے مسائل وہ ایک ساتھ حل ہوں. ایک مرتبہ پھر میں تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ایز اے انڈیویجول جو ہے نہ کائنڈلی اپنے فری لانسرز کو پاس جائیے گا کہ یار ان سے مطلب آپ کہیں کہ یار کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، بس مجھے اپنی چیز چاہیے بیکاز ایز اے فری لانسر آپ نے کروایا تھا. یا مطلب امپلائی کے پاس آپ جائے یا کسی کے پاس بھی، میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ آپ کا فری لانسر چاہے آپ کا فیملی ممبر ہوگا، کوئی جان پہچان کا بندہ ہوگا، کزن ہوگا، دوست یار ہوگا، نہ اس کے پاس آپ کے پیسے پڑے ہیں نہ وہ بیچارہ آپ کو دے سکتا ہے، صرف آپ تنگ کر سکتے ہیں. صرف آپ اس کو، وہی بات ہے کہ فائدہ آپ کو بھی کچھ نہیں، آپ بھی تنگ ہوں گے وہ بھی تنگ ہوگا. اسی طرح امپلائی کا بھی ہے. ہم تمام لوگوں کی جو چیز ہے وہ ایک ہی جگہ پڑی ہے، ادھر سے ہی ہم نے انشاءاللہ ریٹریو کروانی ہے اور ادھر سے جا کے پھر انشاءاللہ آپ کو جو کارپوریٹ ہے، جو بھی میچور اور کیپٹل ہے وہ انشاءاللہ آپ کو واپس ملے گا اور ادھر سے ہی انشاءاللہ آپ کا رینٹل سٹارٹ ہوگا. تو ہم نے اسی کے لیے انشاءاللہ دعا کرنی ہے اور اسی کے لیے ہی ہم نے ایفرٹ کرنی ہے اور اسی پہ ہم نے نظر رکھنی ہے کہ وہ آ جائے اور کلیکٹیولی جو ہے نا سب کا مسئلہ حل ہو جائے اور انشاءاللہ ہمارا کاروبار اسی طریقے سے آگے چلتا رہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام جو ہے وہ میری طرف سے جو ہے وہ بات چیت تھی. میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا. ونس اگین اپولوجیز کہ میں اس طرح شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر لیتا ہوں. لیکن بس کچھ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے میں وزٹ کر رہا ہوں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز پہ. میرا لاہور کا اور کراچی کا اور کچھ ادر سٹیز کا بھی پلان تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ بھی ڈائریکٹلی ملاقات ہو جائے، بات چیت بھی ہو جائے، کوئی کیوریز کنسرنز ہے وہ بھی ڈسکس ہو جائے، کچھ بزنس میٹنگز بھی تھیں. لیکن کچھ پھر اسلام آباد میں کمٹمنٹس آ گئی، اس وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ چلو سوشل میڈیا کے تھرو جن جن لوگوں سے ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی، جو اسلام آباد آ جاتے ہیں یا جو پشاور میں ملاقات ہوئی ہے، تو چلو سوشل میڈیا پہ ملاقات بھی ہو جائے گی، یہاں پہ لائیو کال پہ آپ لوگوں سے بات بھی ہو جائے گی. اور یہ کچھ 2 3 4 جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ بھی میں آپ تمام لوگوں کو کرنا چاہ رہا تھا کہ بجائے یہ کہ رائٹ لیفٹ سے کوئی لوگ اپنے میسیجز، اپنے جو ایک سٹیٹس ہیں، اپنے جو ایک حساب کتاب ہے وہ شیئر کریں، جس سے جو ہمارے کسٹمرز ہیں وہ کبھی کبھی گھبرا بھی جاتے ہیں، وہ ڈر بھی جاتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو حساب کتاب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے تو شاید یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور اس کے بعد شاید وہ شوکت مہرود غلط کہہ رہا ہے. تو یہ میں خود آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایکچولی یہ میرا جواب ان تمام لوگوں کے لیے بھی تھا جو اس طرح کی سٹیٹس پیش کرتے ہیں اور اپنے تمام کسٹمرز کو بھی تھا جو اس طرح کی چیز کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں. ایک اور چیز میں جاتے جاتے میں بول دوں، کچھ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے چٹس بنائی ہوتی ہیں اور وہ اسمارٹ کے نا بیلنسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب بولتے ہیں نا کہ یار ہمارے ایسٹس ہیں، ہماری چیزیں ہیں تو وہاں سے آنے دے تو کسٹمر کو جائے، تو یہاں پہ کچھ پروپیگنڈا پلانے والے، کوئی کسی نے ہاتھ سے لکھے ہوتے ہیں کہ بھائی اسمارٹ کے تو فلانے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں تو نکال دیے تھے، اس میں اتنے پیسے تھے تو اتنے ارب جو ہے نا وہ پے آرڈر بنا لیا اور یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا.
मैं अब तमाम लोगों को एक बात बता दूं कि आई स्मार्ट के अकाउंट्स में अरबों नहीं है, न अरबों पड़े होते हैं, न कोई कारोबारी बंदा अपने अकाउंट्स में अरबों छोड़ता है। कारोबारी बंदा कारोबार करता है, वो अपने अकाउंट्स में उतनी ही पैसे छोड़ता है जितने पैसे उसके कारोबार के एक रोजाना के जो खर्चे होते हैं, जो मामलात होते हैं, उसको चलाने के लिए चाहिए होते हैं। मैं यहाँ पे अगर आप सबको ऑन द रिकॉर्ड बताऊं तो हमारे जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उसमें कभी 60 करोड़ होता है, कभी 50 होता है, कभी 80-90 तक बात चली जाती है, और उसके बाद कभी 20-25-30 पे भी ये तमाम सर्कुलेशन होती है। इसमें ही हमेशा जो है हमारे पैसे चल रहे होते हैं। ठीक है, अभी उसमें पैसा हमने अकाउंट्स में छोड़ के क्या करना है? हमने अकाउंट्स में पैसे क्यों रखने हैं? भाई हमने तो पैसा कारोबार में लगाना होता है, और हमेशा जो भी पैसा आता है कारोबार में ही लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हमारे अकाउंट्स में अरबों पड़े हुए थे, लेकिन हमारे अकाउंट्स में इतने एनफ अमाउंट्स है। मैं अगर रफली आपको बता भी दूं कि वो जो जितने लोग मैसेजेस शेयर कर रहे होते हैं और उसको खुदा ना खास्ता दिवालिया की तरफ और पता नहीं किन किन साइट्स के ऊपर जो है वो लोगों को वंस अगेन प्रोपेगेंडा फैला के कस्टमर्स को जो है ना वो दिल दुखाने की कोशिश करते हैं। एवरेज तकरीबन कोई 34, 35, 36 CR जो है करोड़ जो है वो तकरीबन पड़ा होगा। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगभग 35 है। अभी ये जो अमाउंट है, ये नहीं है कि तमाम कस्टमर्स के पैसे पूरे हो जाते हैं उससे, लेकिन ये अमाउंट आप अपने अकाउंट्स में रखते हैं ताकि भाई आपके डे टू डे जो रोजाना के मामलात होते हैं वो हल हो रहे, और आपके रोजाना के जो खर्चे होते हैं वो चल रहे हो। आपकी एम्प्लॉय सैलरी होती है, आपके कस्टमर्स के जो पैसे होते हैं उनको जा भी रहे होते हैं, तो जब कारोबार कर रहे होते हैं तो पैसे आ भी रहे होते हैं, तो इसी हिसाब से आपको इसी हिसाब से फ्लो चल रहा होता है। तो यस, ये अकाउंट में पड़े हुए हैं। इस पे आई डोंट नो कि लोगों को क्यों डाउट होता है। इसके बाद हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स पड़े। अब सबको पता है कि यार हमारा जो सिर्फ क्रिस्टल टावर है उसका ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। क्रिस्टल टावर का ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है, उसकी हमने फिनिशिंग स्टार्ट करनी थी। कम अज कम भी अराउंड 5 to 6 बिलियन का प्रोजेक्ट है वो। इसी तरीके से हमारा जो पार्क टावर 17 है जो फैसल हिल्स का 10 कनाल पे और 26 फ्लोर का हमारा डिजाइन है। एनओसी, इसके बाद उसका जो सेल अप्रूवल है, उसका जो हमारे पास सेल परचेज एग्रीमेंट, हर चीज रेडी है। हम कंप्लीट प्रोजेक्ट सेल कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज रेडी। हम स्ट्रेट अवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे थे। ये जो सिर्फ हमारा प्रोजेक्ट है, इसका जो हमारा एस्टिमेट हमने जो अपना लगाया था तकरीबन 26 बिलियन, 26 अरब रुपए इसकी सिर्फ हम लोग इससे स्ट्रेट अवे सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो भाई हमारे कस्टमर के तो मुश्किल से 17-18 अरब रुपए होंगे। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे कौन जो है ना मतलब ऐसे लोग प्रोपेगेंडा पे लाके और हमारे ऐसे कस्टमर्स का खामखा दिल दुखाने की कोशिश करते हैं कि यार पता नहीं दिवालिया हो गया तो ये हो गया तो वो हो गया। मतलब खामखा एक पॉजिटिव अगर बंदा बात नहीं कर सकता है, डोंट नो कि नेगेटिव बात पे लाके तो किसी को क्या मिल जाएगा। लेकिन ये मैं आपको ऑन ग्राउंड एग्जैक्ट स्टेट्स बता रहा हूँ, और उसके पीछे बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है उन लोगों का प्रोपेगेंडा डिनाई करना, उन लोगों का प्रोपेगेंडा खत्म करना जो कि हमारे अपने अकाउंट्स हैं, हमारे अकाउंट्स हैं, वो क्लेम कर रहे होते हैं कि भाई आपकी ये चीज है। हमारे एसेट्स हैं, हिसाब उनको पता होता है कि भाई आपका एसेट्स तो किसी कीमत का नहीं है, आपकी इंडस्ट्री की तो कोई वैल्यू नहीं है, आपके तो बिजनेस की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका तो कारोबार का ओवरऑल तरीकेकार ही गलत है। आपने तो रेंटल ही जो है वो गलत तरीके से कारोबारी तरीका। हमारे कारोबार का अगर आपको जो मैंने अभी थोड़ा सा आपको वॉल्यूम बताया और जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बताई है, जो प्रेजेंस बताई है, तो भाई ये अगर किसी को भी पता हो तो वो कभी भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन अगर आप टिपिकल कारोबार की बात करेंगे और उसके ऊपर जाके पूरी की पूरी एक मैथमेटिक्स बना लेंगे और उसके बाद पूरा हिसाब किताब करके किसी के सामने रख, ये देख रहे हो ना यार यहाँ पे कारोबार का जो है ना वो स्टेट्स ये बोलती है और ये बंदा ये बात करे, डेफिनेटली वो फिर डिफरेंट होगी। लेकिन हमारे कारोबार को एक बार समझिए, हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो समझिए। अगर खुद नहीं पता तो एक बार मुझसे क्लियर कीजिए, जो मैं अभी आपको जैसे क्लियर कर रहा हूं, तो फिर जाके चलो फिर बंदा स्टेटमेंट दे भी दे तो फिर कोई मसला नहीं। सवाल जवाब मैं नहीं लूंगा। और यहाँ पे चूंकि डेफिनेटली आप लोगों की अपने जो है वो रात का टाइम है, और मैंने बस यही आप लोगों का काफ़ी टाइम ले लिया। बस सिर्फ अर्जेंट कुछ बातें थी, मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहता था। कारोबार हमारा चल रहा है, कारोबार हम जारी रखेंगे। सेल्स हमारी चल रही है, सेल्स हम जारी रखेंगे। जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार आप सेल्स क्यों जारी रख रहे हैं, मेरा एक ही जवाब होता है कि कौन सा कारोबार सेल्स के बगैर चल सकता है। सेल्स हर कारोबार की जो है वो रीढ़ की हड्डी है। सेल्स होगी तो कारोबार चलेगा। तो बिल्कुल सेल्स हम जारी भी रख रहे हैं, सेल्स हम जारी रखेंगे इसी तरीके से, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। कारोबार हम जारी रख रहे हैं, कारोबार जारी रखेंगे, किसी भी जगह पे उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। कमी तो दूर की बात है, इंशाल्लाह उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत इंशाल्लाह मजीद से मजीद बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस टाइम जो है वो अवेलेबल रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।